لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آج ایک عظیم شان نشریات۔ جی ہاں، آج 22 جمادی الاخر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً بچوں کو بھی اس انداز سے ان مقدس ذوات کے بارے میں سکھانا سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ بچے سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں، نوجوان کرتے ہیں، تو ان تک سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مؤثر بنائے۔ اور ناظرین کرام، اب جو بزم سج گئی ہے اس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اہل سنت کی ایک زبردست شخصیت، بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا سید غضنفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آج اس مبارک یوم پر شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوبصورت گفتگو فرمائیں گے اور یقیناً ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں گے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے دو بڑے ہی پیارے ثناخواں، حافظ محمد عاطف عالم قادری اور سید محمد انس کریمی۔ اس سے قبل کہ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں، آئیے کچھ ابتدائی گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، وہ ہستی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ صداقت و ایثار کے پیکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی تاریخ کے روشن اور تابناک ابواب میں اگر کسی شخصیت کا نام سب سے زیادہ وفا، صداقت اور قربانی کے ساتھ چمکتا ہے تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، وہ عظیم ہستی جن کے دل میں ایمان اس وقت جاں گزی ہوا کہ جب دنیا ابھی تذبذب کے عالم میں تھی۔ ایسے ماحول میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم پر اپنی جان، مال اور وفا کو نچھاور کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کی حیثیت سے امت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے قبائل بغاوت کی راہ پر گامزن تھے اور نفاق کے بادل منڈلا رہے تھے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے عزم، تدبر اور غیر متزلزل ایمان سے امت کے شیرازے کو بکھرنے سے محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ان کا دور خلافت بظاہر مختصر مگر اثر کے لحاظ سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع ثابت ہوا تھا، کیونکہ آپ کے فیصلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عکس بہت نمایاں تھا۔ آپ کو ایسی عظمت بھی حاصل تھی کہ جو کائنات میں کسی کو نہ مل سکی، اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یار غار ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ساتھ صرف ایک شخص کو چنا اور وہ آپ ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہر جملے کے بعد میں سبحان اللہ کہوں، بات اتنی پیاری ہو رہی ہے۔ شب غار کی اس عظیم نیکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تمام نیکیاں اس ایک نیکی کے بدلے دینے پر راضی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یوں ہی جب مال و دولت کی قربانی کا وقت آیا تو صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر عرض کرنے لگے کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب خلافت کی ذمہ داری آئی تو فرمایا، مجھے تم پر امیر بنایا گیا ہے مگر میں تم سے بہتر نہیں۔ اگر میں درست چلوں تو میرا ساتھ دو، اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ ناظرین کرام، یہ صرف الفاظ نہیں، قیادت کا منشور تھا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت نے اسلام کو استحکام دیا اور منکرین زکوٰۃ کا سد باب کیا، جھوٹے مدعیان نبوت کا خاتمہ کیا اور قرآن مجید کے تحفظ کا
اہتمام کیا. آپ رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قیادت کا اصل حسن دولت یا اقتدار میں نہیں بلکہ ایمان، عدل اور اخلاص میں ہے. تو آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم اس دور خلافت کو یاد کرتے ہیں جو ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا تھا، وہ دور جو سکھاتا ہے کہ قیادت میں صدیقیت ہو تو امت کبھی اندھیروں میں نہیں بھٹکتی. آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا آغاز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف اور بطور خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے تعلق کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، سب سے پہلے تو اس عظیم دن پر آپ کی طرف سے دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہ پروگرام یقیناً آپ اور آپ کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے جزاک اللہ خیر. کہ ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جس میں اسلام کی درست ترجمانی پیش کی جاتی ہے. بلکہ میں تو اکثر یہ سوچتا بھی ہوں، لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ اور ہماری نسلوں کی جو تربیت ہے نا، اللہ نے چاہا تو اس پلیٹ فارم سے ہوتی رہے گی واہ انشاءاللہ. شاہ جی واہ، یعنی سبحان کبھی اللہ، زندگی آمین. میں آج سے 100 سال کے بعد، ظاہر ہے یہ تو سوشل میڈیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ 100 سال کے بعد بھی اگر کسی کو عقیدہ اہل سنت جاننا ہوگا صدیق اکبر کے بارے میں یا کسی بھی ذات کے بارے میں، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج کے دور میں اتنے فتنے ہیں. یعنی آپ اگر یوں دیکھیں کہ مشاجرات صحابہ پر پہلے بات کرنا منع تھا اور ہمارے بزرگوں نے روکا ہوا تھا، ادب کا تقاضا تھا، لیکن پھر اب اس پر گفتگو ہوئی کیونکہ سامنے والوں نے اپنی من مانی اور من پسند باتیں مسلط کرنی شروع کر دی. جی جی آگے آنے والے 20 50 100 سالوں بعد کیا صورتحال ہوگی، تو انشاءاللہ درست منہج پر اہل سنت کی ترجمانی الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ملے گی. اللہ پاک اس کو شاد اور آباد رکھے آمین. اور اس کام کو اللہ پاک اسی طریقے سے جاری و ساری فرمائے. یعنی کہ قبلہ شاہ صاحب وہ تجدیدی کام جو سید اعلیٰ حضرت نے امت کو کر کے دیا، کیا بات، ہم اسی کام کو آج 100 سال کے بعد دہرا رہے ہیں. بالکل یعنی ایسا. اگلے 100 سال تک بھی یہ جو دہرایا ہوا اعلیٰ حضرت کا جو کام ہے، جو اعلیٰ حضرت نے تجدیدی کام جو کیا، ظاہر بات ہے کہ اہل سنت کوئی 100 150 200 سال والی نہیں ہے. اہل سنت صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہم اہل سنت کا ہے، کیونکہ وہ اہل سنت تھے تو ہم بھی اہل سنت ہیں. کیا بات ہے. تو حضرت یہی بس یہ جو کام آگے، وہی اسی پیغام کو ہم آگے پہنچانے کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کو مطلب اس پر تو تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، جو جملہ آپ نے دیا ہے اس پر اللہ اکبر. کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے. بھائی یہ نیا فرقہ، ہم نے کہا جو کام آج ہم کر رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت کے قدموں کا صدقہ. جی بنیادی بات کر دیجئے، میں کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ذرا اللہ کلیئر اکبر. رہے. مجدد ہوتا وہ ہے، اچھا کوئی اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکال لے اسی کہ لیے میں بھائی چاہ رہا تھا. یہ جو ہے نا وہ مجدد ہونے کے دعوے دار ہیں، اب سوشل میڈیا مجدد بن گیا. ایسا نہیں ہے. ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام علیہ سنت ہوں یا دیگر جو 14 صدیوں تک جو مجددین آئے ہیں، جو تجدید کرتے ہیں، یعنی دین پر جو گرد و غبار اور جو آلودگی آئی ہوتی ہے اس کو چھانٹ کر صاف کر کے شفاف دین لوگوں تک پہنچانے کا جو کام کرتے ہیں، امام علیہ سنت نے بھی یہی کیا. اکابرین اور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور احکام کو امت تک پہنچایا. تو انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خیرات اور اعلیٰ حضرت کا صدقہ لے کر کے اسی منہج پر کام کر رہے ہیں کہ آنے والے یہ کہیں گے، یعنی ہماری طرف کوئی نسبت کرے نہ کرے وہ یہی کہے گا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. کس نے کیا ہے کہ الحمدللہ IDS کے پلیٹ فارم سے اعلیٰ حضرت والا کام ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ اس دور میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن امام نے اتنا بڑا کام کیا. تو اب امام کے خادمین کی اور امام کے غلاموں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی نہج پر کام کیا جائے. اور آج جو دور کے تقاضے ہیں اس تقاضے کے مطابق فکر رضا کو، پیغام رضا کو اور آپ کے تجدیدی کارناموں کو مزید آگے بڑھایا جائے اور لوگوں تک اس سوشل میڈیا کے دور میں یا سوشل دور میں لوگوں تک اس پیغام کو مزید اچھے انداز سے پیش کیا جائے تاکہ یہ کام آگے جا کر کے بولے. یعنی ہو سکتا ہے ابھی یوں لگے کہ یار یہ باتیں تو ہو رہی ہیں نا، بار بار ہو رہی ہیں، لیکن 100 سال کے بعد یہ پتہ لگے گا انشاءاللہ. ہم تو اپنی قبروں میں ہوں گے. اللہ ان پروگراموں کے صدقے جس میں ہمارا کوئی جو ہے وہ دنیاوی مفاد یا طمع ملحوظ نہیں ہے، اللہ ہماری قبروں کو روشن کرے اور اللہ کرے 100 سال بعد بھی کوئی دیکھے اور اپنے عقیدے کو سنوارے تو ہماری قبر کو روشن کر دیا جائے کہ آج ذکر صدیق اکبر کی وجہ کر تمہاری قبر روشن ہے، آخرت روشن ہے. تو جس نہج پر امام نے کام کیا، امام کے ہی کام کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق آگے پہنچانے کا کام الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی خدمت ہے. حافظ صاحب ضمن بات آ گئی، ظاہر ہے یہ ہمارے موضوع سے مطابقت نہیں رکھتی تھی لیکن یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تنہائی میں سوچیں تو ہم بھی اور آپ بھی، ہر ایک بندہ اپنی ضمیر کو جواب دیتا ہے اکیلے میں، تو تنہائی میں یہ باتیں واللہ دل کو لگتی ہیں کہ یار قیامت کے دن اور روز محشر سے پہلے دنیا میں بھی انشاءاللہ اور قبر میں بھی یہ چیزیں ہمارے لیے توشہ آخرت بنیں گی. اللہم آمین. اللہم آمین. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کے حوالے سے ویسے تو بہت ساری باتیں، آپ کا نام اور شخصیات آپ کے پلیٹ فارم سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ. تو میں نے سوچا ایک نئے جہت سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سامنے رکھا جائے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ہے کہ آپ کی 4 جو نسلیں ہیں، پشتیں ہیں، آپ کے والد، آپ کے شہزادے، 3 شہزادے ہیں آپ کے تینوں شہزادے، اور پھر آپ کے پوتے. لیکن جو شرف صحابیت حاصل ہے وہ ایک کو حاصل ہے. محمد جو آپ کے پوتے ہیں ان کو شرف صحابیت حاصل ہے. سبحان اللہ. آپ کی 4 پشتیں یہ صحابیت کے مرتبے پر فائز ہیں. صرف 4 پشتیں نہیں، آپ کے جو ازواج ہیں، آپ کے ازواج بھی 4 ہیں. ایک تو وہ زوجہ ہیں جن کے آپ کی شہزادی جناب اسما بنت ابی بکر ہیں، یعنی جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں جن سے. تو یہ جو آپ کی زوجہ تھیں طلاق ہو گئی تھی تو ان پر کلام نہیں کیا گیا. ان کے علاوہ جو آپ کے 3 ازواج ہیں، تینوں کی تینوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مرتبہ صحابیت پر فائز ہیں. یعنی صرف مردوں کے اعتبار سے نہ دیکھیں، خواتین کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ کی تینوں ازواج. اچھا، آپ کی شہزادیوں کو دیکھیں تو آپ کی تینوں شہزادیاں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی 3 شہزادیاں، جناب اسما، جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی کے ساتھ ساتھ اگر مختلف جہتوں سے دیکھا جائے تو پھر آپ کی شہزادی جناب اسما بنت ابی بکر کے جو شہزادے ہیں جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہی عظیم صحابی. اللہ اکبر. بلکہ میں تھوڑا سا رک کر کے پیچھے آتا ہوں. جناب اسما کے شہزادے تو ہیں یہ، اس کے ساتھ ساتھ جناب زبیر بن عوام کے شہزادے بھی ہیں. سبحان اللہ. زبیر بن عوام کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل، اور صرف عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں ہے. پروگرام ایسا ہے تو یہ بات کر دینی چاہیے کہ ہمیں عمار بن یاسر سے محبت ہے رضی اللہ. عمار بن یاسر کا الحمدللہ آپ نے بھی منقبت پڑھی ہے، ہم بھی منقبت پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی عمار بن یاسر کا ذکر نہیں ہوتا. عمار بن یاسر ہمارے ایمان کا وہ بنیادی ستون ہے الحمدللہ، اور ہم ڈنگے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. بلکہ جو احباب مجھ سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہوں گے ہم باضابطہ عمار بن یاسر کا دن مناتے ہیں اور عمار بن یاسر کا ذکر کرتے ہیں. کلپس موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں جناب مولا مرتضیٰ کے ساتھ رضی اللہ، اور حق مولا مرتضیٰ کے ساتھ تھا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن جو کہتے ہیں نا یار عمار بن یاسر ادھر تھے، زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں یہ کدھر تھے؟ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، امیر معاویہ کے ساتھ تھے. اتنے بڑے صحابی. ہم اسی لیے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ میں پڑھنا نہیں چاہیے بھائی. ہم ہر صحابی پر آنکھ بن کر یقین رکھ کے پیر صاحب والا جو وہ جملہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بات ہی ختم ہے، آگے جانے کی بات ہی نہیں ہے. تو زبیر بن عوام یہ شوہر نامدار ہیں اسما بنت ابی بکر کے، اور ان سے شہزادے ہوئے جناب عبداللہ بن زبیر. امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے بڑا خطرہ یزید کو جس سے تھا نا وہیں سے تھا. اللہ اکبر. گھرانے اہل بیت کو مار دیا، اور خطرہ کس سے؟ اب ابو بکر کے گھرانے سے. اللہ اکبر. یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں. اب تو مدینے میں چڑھائی کی تھی اس نے، پھر مکے پر آیا، اور وہ ساری تفصیل آپ کے پروگرام سے لوگ سنتے رہتے ہیں. تو یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز ہے کہ صرف مرد حضرات نہیں، گھروں کی خواتین اور خواتین کی آگے اولادیں بھی مرتبہ صحابیت پر فائز. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز اور مرتبہ جناب صدیق اکبر کو عطا فرمایا. دوسرا اسی سوال کا ایک اور جز تھا آپ کے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کیا نسبت حاصل ہے. حافظ صاحب 12 ایسی رشتہ داریاں ہیں، لیکن وہ پروگرام ایسا ہے اور کچھ ایسی رشتہ داریاں ہیں نا کہ جس میں بہت زیادہ تفصیل دینی پڑے گی. تو میں اختصار کر کے چند جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صدیق اکبر اس کو بیان کروں گا. کہ یہ جو ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار یہ تو دوسرے تھے، یہ تو فلاں تھے، یہ خاندانی کتنا مضبوط رشتہ ان کا آپس میں تھا. یہ بندہ پڑھے اور سنے تو حیران رہ جاتا ہے. سب سے پہلا جو آپ کا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے جد اعلیٰ ہیں جناب مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے جد اعلیٰ مرہ نے 2 شادیاں کی، ایک جناب اسما سے اور ایک جناب ہند سے. جناب اسما سے جو آگے اولاد ہوئی ہے نا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شجرہ چلا. واہ سبحان اللہ. یعنی جناب مرہ ہی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان سے جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ سے صدیق اکبر کا شجرہ ہے. اور جناب مرہ کی دوسری زوجہ ہیں جناب ہند، ان سے جو شجرہ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں جا کر 7ویں پشت میں صدیق اکبر کا شجرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. یعنی وہی شجرہ جس کے بارے میں حضور جان عالم نے فرمایا کہ میرا جو نور ہے وہ پاک پشتوں اور پاک راموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے. اور یہ بات تو طے ہے کہ حضرت عدنان تک تو ہم وہ شجرہ بیان کرتے ہیں، حضرت مرہ حضرت عدنان کے نیچے موجود ہیں. تو یہ وہی پاک شجرہ ہے جو آدم سے لے کر کے جان عالم تک آیا ہے. اسی پاک شجرے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو یہ خوبصورت اور عظیم شجرہ نسب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دوسرا جو آپ کو تعلق ہے حضور سے وہ بڑا معروف ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شہزادی، میری اور آپ کی ماں، ہم سب کی ماں
मोमिनी जनाब सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर अलैहि सलाम के निकाह में दिया, तो आप ससुर भी हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ साथ हमारे यहाँ वैसे तो साड़ू कहा जाता है, लेकिन अच्छी उर्दू में उसको हम जुल्फ कहा जाता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर के हम जुल्फ भी हैं दोनों आपस में। वाह। वो ऐसे कि मेरी माँ, आपकी माँ जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी माँ शरीकी बहन है जनाब अस्मा जो सिद्दीक अकबर की ज़ौजा है। वाह वाह। हज़रत मैमूना उम्मुल मोमिनीन और हज़रत अस्मा सिद्दीक अकबर की ज़ौजा, तो ये दोनों सगी बहनें, माँ शरीकी बहनें हैं। और एक सिद्दीक अकबर के निकाह में है, एक जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में। तीसरा जो ताल्लुक है वो और खूबसूरत और मज़ेदार है। जनाब सिद्दीक अकबर के एक शहजादे हैं अब्दुल रहमान बिन अबू बकर। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर और हुजूर ये दोनों साड़ू हैं। अल्लाहु अकबर, यूं भी रिश्तेदारी। हुजूर की ज़ौजा मेरी आप सबकी माँ जनाब मुमिनी जनाब उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और जनाब अब्दुल रहमान बिन अबू बकर की जो ज़ौजा हैं वो जनाब कुरैना हैं। ये दोनों सगी बहनें। वाह वाह। हज़रत कुरैना ये जनाब अब्दुल रहमान बिन अबू बकर के निकाह में, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जनाब उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और ये पंजतन की निस्बत से पांचवी बात, क्या कहने हैं, जनाब उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर जनाब सिद्दीक अकबर की नवासी भी हैं और पोती भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के यारगाह जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका सिलसिला यूं बनता है कि जो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की के बेटे हैं अब्दुल रहमान, उनकी बेटी है जनाब अस्मा, यानी सिद्दीक अकबर की हुई पोती। अच्छा, पोती की जो आगे बेटी होगी वो नवासी हो जाएगी। जहाँ बीच में औरत का ताल्लुक आ जाएगा तो वो पोती नहीं नवासी हो जाएगी। तो जनाब अस्मा की जो शहजादी वो उम्मे फरवा है। थोड़ा समझने की जरूरत है, हम अपने रिश्तेदारियाँ संभालते हैं, यानी हम तो हाफिज साहब अपने बच्चों को जिसको पढ़ने समझने भी नहीं आता, ये देखो ये मामा है या फुफ्फो हैं, हमने कहा ये तो वो लोग हैं जो ईमान का मदार है। और ये वो रिश्ता है ना हाफिज साहब, मैं कहता हूँ कि इस रिश्ते पर जो मुखालिफिन है ना, उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। और जो आगे मेरे इमाम ने, मेरे मुर्शिद, मेरे जद्दे आला ने जुमला कहा वो मैं आगे कोट करूंगा, उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला। ये पोती नवासी कैसे हुई मैंने बता दिया। अब्दुल रहमान की शहजादी है जनाब अस्मा, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की पोती हुई, और इनकी जो बेटी है जनाब उम्मे फरवा। अच्छा, ये पोती कैसे हुई कि जनाब कासिम है उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। यानी अब्दुल रहमान सिद्दीक अकबर के बेटे, उनसे एक शहजादी जनाब अस्मा है, उससे उम्मे फरवा है। और जनाब अबू बकर के बेटे हैं जनाब मोहम्मद, जनाब मोहम्मद के बेटे जनाब कासिम। वाह वाह। और ये मदीने के फकी ताबईन में शुमार होता है जनाब कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु। कभी मैं कहूँगा आपको मौका मिले तो कासिम की सीरत में कोई प्रोग्राम रखें। अल्लाहु अकबर। जनाब उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे विलादत होती है, जिनसे पैदाइश होती है, यानी यूं आप पोती भी हैं उम्मे फरवा और नवासी भी हैं। वाह वाह। अच्छा, ये उम्मे फरवा कौन है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये उम्मे फरवा वो हैं जो जनाब इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा। अल्लाहु अकबर। यानी इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वलदनी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला मर्रतैन, मुझे अबू बकर ने 2 मरतबा जना है। एक मरतबा वालिद गिरामी की तरफ से, यानी पोती होने के उम्मे फरवा आई हैं, तो आप जनाब इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालिदा बनी जी। और इस लिहाज से यानी जनाब मोहम्मद की तरफ से आई हैं, तो फिर ये भी आप जनाब सिद्दीक अकबर का नसब लेकर के आई हैं। तो ये दोनों एतबार से। और जनाब इमाम जाफर सादिक कहते हैं, और ये जुमला मुखालिफिन ने कोट किया है, कहा मुझे सिद्दीक अकबर ने 2 मरतबा जना है, यानी दोनों रिश्तों से आप जनाब सिद्दीक अकबर तक पहुंचते हैं। एक मकाम पे आप फरमाते हैं मैं 1 मरतबा अली का बेटा हूं तो 2 मरतबा अबू बकर का बेटा हूं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये इसमें अगर हम या आज का कोई बंदा बयान, ये देखो यार ये सादात के इस पे बयान नहीं करते, ये सादात ही हैं जो बताना ये चाहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ये हुजूर के ऐसे यारे गारो मजार हैं कि इनसे ताल्लुक, इनसे रिश्ता ये हमारे लिए सरमाया हयात है। तो यकीनन ये वो हस्तियां हैं। ये जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अजीम शजरा था जो मैंने बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान किया है, और यकीनन ये हमारे लिए लेकिन आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से समझाया शाह साहब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और यही वाली बात कि जैसा कि क़िबला शाह साहब ने कहा ना कि ये जब बातें एक सैयद भी सुनता है ना, तो उसकी मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कई गुना बढ़ जाती है कि वो हुजूर के ऐसे सहाबी हैं, यानी हमारे भी जद हैं ये। अल्लाहु अकबर, क्या कहने शाह साहब। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद आतिफ आलम कादरी मनक़बत सैयदना सिद्दीक अकबर हमें सुनाएंगे।
صداقت ناز کرتی ہے آہا میرے صدیق اکبر پر، سبحان اللہ صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صحابہ کی امامت کا شرف جس کو ملا اول، صحابہ کی امامت کا شرف جس کو ملا اول، امامت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، علی شیر خدا کہتے بس ان کے دل سر منبر، علی شیر خدا کہتے بس ان کے دل سر منبر، فضیلت ناز کرتی ہے، فضیلت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، فضیلت اپنی اپنی ہے صحابہ کی مگر سن لو، فضیلت اپنی اپنی ہے صحابہ کی مگر سن لو، افضلیت ناز کرتی ہے، افضلیت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، غبار سور میں دیکھو محب محبوب کا منظر، غبار سور میں دیکھو محب محبوب کا منظر، غبار سور میں دیکھو محب محبوب کا منظر، زیارت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، زیارت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، دیا پہرا نبوت پر، دیا پہرا نبوت پر، عجب صدیق اکبر نے دیا پہرا نبوت پر، عجب صدیق اکبر نے، شجاعت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، محب صدیق اکبر کا سقر میں جل نہیں سکتا، محب صدیق اکبر کا سقر میں جل نہیں سکتا، کرامت ناز کرتی ہے، کرامت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر۔ بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انتخاب کلام کا، اور کیا اس میں انداز اختیار کیا گیا شان سیدنا صدیق اکبر بیان کرنے کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد کس کس انداز سے دین متین کی ترقی میں اپنا نمایاں کردار ادا فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام موجود ہے؟ جب آپ یہ سوال پوچھ رہے تھے نا حافظ صاحب، تو جب اسٹارٹ کیا آپ نے تو میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ پھر ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ آئے ہائے صرف ذکر کر لینا، دن منا لینا، یہ ہاں کمال تو نہیں ہے نا۔ ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو جو ہم جس پر عمل کر سکتے ہیں یا جن کو نافذ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے، آج بھی دین کو بڑے سہارے کی ضرورت ہے، اگرچہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، لیکن دین کو سہارے کی ضرورت، یقیناً اللہ جس سے لے لے کام،
تو صدیق اکبر کی زندگی کے وہ حسین پہلو، حسین گوشے کہ جس کے ذریعے آپ نے دین کی اعانت کی ہے، تو یقیناً وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے پہلا کام دین کی اعانت اور مدد کے لیے کیا، وہ بالکل یہی تھا کہ دین کی مدد کیا آپ نے۔ اور دین کی مدد کیسے کی؟ آپ نے تبلیغ دین میں ہر اعتبار سے اپنا حصہ شامل کیا۔ جی کسی بھی محاذ پر دشمنوں کے خوف سے یا مخالفین کے ڈر سے یا پھر ان کے لان تان سے بچنے کے لیے آپ نے کہیں پر اپنے آپ کو چھپایا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے آپ کو عام لوگوں کے اعتبار سے شمار نہیں کر رہے، آپ تو نبی ہیں، لیکن نبی کے علاوہ اگر بات کی جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کے خطیب اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ واہ جی واہ، یعنی سب سے پہلے اسلام کا پیغام جن کے ذریعے لوگوں تک پہنچا، کیا خوبصورت ٹائٹل ہے۔ وہ خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ دین تو یقیناً آپ لے کر آ گئے ہیں، آقا پہنچائیں گے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا تو ہم دین کو آہستہ آہستہ لوگوں میں پہنچائیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے تو میں تبلیغ کروں ان کو۔ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر یہ لوگ بڑے سخت ہیں۔ کہا یا رسول اللہ لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ آپ دیکھیے کہ یہ دل کی جو کڑن ہے، جو تڑپ ہے دین پھیلانے کی، اگر آج بھی کسی کے اندر ہے تو کوئی یہی تو سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار یہ کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، یار یہ کیا لوگ عمل نہیں کر رہے، یار لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے، یہ جو کڑن ہے، یہ جو درد ہے، اگر یہ ملے اور مجھے اگر یہ درد ملا اور میں اپنے آس پاس والوں کو بولوں آئیے نماز پڑھ لیجیے، تو اس طرح کا سلسلہ، اس طرح کوئی اہتمام اگر ہو تو یہ سنت صدیق اکبر ہے۔ ایک کڑن ہونا، درد ہونا۔ صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ۔ پھر آپ گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے جا کر آپ نے ببانگ دوہل تبلیغ دین کی، اور دنیا جانتی پھر آپ کو اس کے جواب میں کافروں نے اتنا مارا کہ اگر آپ کے قبیلے والے نہیں آتے تو شاید آپ دنیا سے چلے جاتے۔ قبیلے والے آئے، اٹھا کر کے لے گئے، اور جب رات ہوئی والد صاحب بھی چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو قحافہ سخت ناراض تھے، جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ سب نے پوچھا کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے؟ صدیق اکبر کا پہلا جملہ تھا میرے محبوب کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن جناب صدیق اکبر کا انداز دیکھیے، اتنا تشدد ہوا ہے، پھر بھی کہتے حضور کیسے ہیں؟ تو قبیلہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ والدہ سے، جناب ام الخیر آپ کو کہا جاتا، آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں، جناب ام الخیر سے کہا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ تو ماں نے کہا اچھا رات ہونے تو پھر لے چلوں گے۔ رات ہوئی تو آپ سرکار صدیق اکبر کو سہارے سے لے کر حضور کے پاس آئی، سرکار منتظر تھے۔ حافظ صاحب یہ وہ محب اور محبوب کا، جیسے ہمارے عاطف بھائی نے شعر پڑھا نا، وہ محب اور محبوب کا جو تعلق تھا نا، حضور نے ابوبکر کو دیکھا اور ابوبکر نے جناب رسول اللہ کو دیکھا، دونوں رو پڑے، اور سرکار آگے بڑھے اور جناب صدیق اکبر کو گلے سے لگا لیا۔ کہا میں نے منع کیا تھا نا، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، آہستہ آہستہ کریں گے۔ کہا محبوب واللہ آپ کو دیکھ لی، آپ ٹھیک ہیں، اب ابوبکر کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دونوں کافی دیر تک روتے رہے۔ یعنی تبلیغ دین میں سب سے پہلا کام صدیق اکبر کا، یہ تو درد دل ہے نا۔ آج کوئی ابوبکر پر بھونکے تو پھر ہمارے کلیجے نہیں پھٹیں گے کہ جنہوں نے دین کے لیے اس وقت سہارا دیا دین کو، کہ جس وقت کوئی دین کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، کس قدر تشدد ظلم برداشت کیا ہے۔ اس کے باوجود مجال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے کسی معاملے میں مداہنت تو بہت دور کی بات ہے، کسی طرح کوئی سستی دکھائی تو یقیناً سب سے پہلا کام، جیسے صدیق اکبر نے اسلام کی مدد کی اور تبلیغ دین جس انداز سے آپ نے کی ہے، ہم بھی خطیب ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی خطابت اور دنیا والے سارے خطیبوں کی خطابت صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ جو اس وقت کفر کے ماحول میں آپ نے دین پھیلایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ دوسرا جو آپ کا انداز اعانت تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے مالی معاونت بہت کی۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑا بہترین پیغام کہ آپ نے اپنے مال کے ذریعے، وہ واقعہ تم سنتے ہیں نا، وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہے کہ جب آپ تبوک کے موقع پہ اپنا سارا سامان لے کر آئے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق اور اس کے گھر والوں کے لیے خدا کا رسول بس۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد ہیں، آپ کے بعد اب تو سب کچھ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ جب آپ مکے میں تھے آپ بہت بڑے تاجر ہیں اور آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ جناب صدیق اکبر نے سارا مال حضور پہ خرچ کیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے ان غلاموں پر کہ جو اسلام قبول کر چکے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کو باضابطہ اپنی مالی اعانت کے ذریعے، اور ان لوگوں کو، بلکہ آپ جانتے ہیں جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خریدا تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس کے آقا نے کہا کتنے میں، بات بنتے بنتے بہت مہنگے داموں آپ نے خریدا۔ جی ہاں، تو حضور کی چاہت تھی تو اپنا سارا مال، تو یہ مالی اعانت جو تھی، تو آج کے دور میں بڑے بڑے سیٹ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، دیندار طبقہ بھی ہے، دنیا دار طبقہ بھی ہے، اور محدود وسائل کے ساتھ لوگ بھی ہیں۔ یہ دیکھیے آج عرس صدیق اکبر ہے،
یہ ذہن بنائیے کہ ہمارے مال کے ذریعے دین کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. جس نہج پر ہو, میں 10 روپے دے کر, میں 100 روپے دے کے, 1000 روپے دے کر, لاکھوں کروڑوں روپے دے کر صدیق اکبر کی سنت ادا کرنی ہے, میرا مال دین کی مدد کرے, میرے مال سے دین کو تقویت پہنچے, تو یقیناً یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے. اب سب 2 باتیں اور ہیں, باتیں تو بہت ساری ہیں ورنہ 2 باتیں بس اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. دوسرا یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ذاتی قربانی دی. یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے. ہمارے یہاں لوگ, یعنی میں یہ کہوں گا حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں, اچھا میں کیا کر رہا ہوں, میں نے نہیں سوچا. کبھی کوئی معاملہ ہو, حالات خراب ہو جائیں, ہر فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں عالم کیا کر رہا ہے, فلاں مفتی کیا کر رہا ہے, فلاں سیٹ کیا کر رہا ہے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی حیثیت کیا. صدیق اکبر نے جو دین کی اعانت کی ہے اس میں ذاتی حیثیت میں اپنا کردار شامل کیا. ہجرت کا موقع ہو, صدیق اکبر کا پورا گھرانہ انوالو ہو رہا ہے. صدیق اکبر رات کے حضور کے ساتھ نکلتے ہیں, غار ثور پہنچتے ہیں. آپ کے غلام عامر بن فہیرہ, میں کہتا ہوں پوری سیرت ہے عامر بن فہیرہ کی, ان کو اگر بیان کیا جائے کہ آج کے دور میں بھی لوگ چائے کے کپ پہ بک جانے والے, اس وقت 100 اونٹ کی پیشکش ہے. یعنی میں نے کہا جو صدیق اکبر کے غلام کو نہیں خرید سکا, وہ ابو بکر کی بات کرتا ہے کہ ابو بکر معاذ اللہ دین سے ہٹ گئے تھے اور ایسا ویسا. ہم نے کہا ابو بکر کا غلام وہ ہے, ساری خبریں لے کر کے اوپر جاتے اور جا کر کے بتاتے کہ آج ایسا ہوا, آج ایسا ہوا, ابھی ماحول سازگار, ابھی نکلنے کا ہے. آپ کے شہزادے یہ باضابطہ ساتھ رہا کرتے تھے اور جا کر اطلاع دیا کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ذاتی حیثیت میں قربانی دی ہے. آج دین کے لیے بولنے والے بھائی فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, آپ اپنی رسپانسبلٹی بتائیے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ نے آج تک دین کو کتنا فائدہ پہنچایا, کیا کر سکتے تھے اور کیا کیا, کیا کر سکتے تھے اور کیا کیا. بالکل ہمارے یہاں صرف یہ کر سکتے ہیں اور یہی کیا ہے, فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا. صدیق اکبر نے یہ کبھی نہیں کہا بھائی وہ کیوں نہیں اٹھ رہا, وہ کیوں نہیں نکل رہا, یا رسول اللہ اس کے گھر والے کیوں نہیں آ رہے. کہا نہیں, آقا میں اور میرا گھر حاضر, میرا گھرانہ حاضر. تو ذاتی حیثیت میں آپ اور میں, حافظ صاحب آج میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں ہم دین کو کتنا فائدہ پہنچا. کیا کہنے شاہ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اپنے حصے کی شمع جلانی, ہاں اپنے حصے کی اینٹ لگانی ہے. بالکل اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیے اور یوں بن جائیے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ آتے گئے, کاوراں بنتا گیا. یقیناً ایسا ہی ہے. اور اکابرین کو دیکھیں نا, چاہے وہ قائد ملت اسلامیہ امام نورانی ہوں یا شیخ طریقت امیر اہل سنت ہوں, کوئی بھی ہو, انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. فلاں کیا کر رہا, چھوڑو اس کو, اپنے حصے کا کام کرو. اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاونین پیدا فرما دیتا, پھر یہ آگے بڑھتے چلے جاؤ. آخری بات اور وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں, یعنی سازگار ماحول میں, ابھی آپ مجھ سے کہیں کہ دین کی باتیں کرو تو یہاں پر بیٹھ کے دین کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن مشکل وقت میں دین کے ساتھ کھڑا ہونا, کہ آپ نے اس وقت ساتھ دیے جب کوئی دوسرا نہیں تھا. اچھا اگر آپ سیرت کو کھولیں نا تو صدیق اکبر ہر مشکل وقت میں نظر آئیں گے. جب سازگار ماحول ہے تو صدیق اکبر کا ذکر کم ملتا ہے, مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے یا اچھا ماحول ہے, دیگر چیزیں, اس وقت صدیق اکبر کا ذکر کم ملتا ہے بنسبت اس کے کہ جب ماحول خراب ہے, حالات خراب ہیں, صدیق اکبر اس وقت دین کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کے نظر آتے ہیں. تو یہ میری اور آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری اور ہم سب کے لیے بہترین اصول ہے کہ دین کا ساتھ دیجیے, ذاتی حیثیت میں دیجیے, اور خاص اس وقت دیجیے جب دین خطرات میں گھرا ہوا ہو. اور یہ صدیق اکبر کی سنت ہے, یہ کریں گے تو انشاءاللہ فیضان بھی ملے گا. واہ جی واہ, واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سید محمد انس کریمی سے ہم منقبت سنیں گے انشاءاللہ. خلافت شہ بدہا کی ابتدا صدیق, خلافت شہ بدہا کی ابتدا صدیق, وفا عشق پیغمبر کی انتہا صدیق, رسول پاک پہ دل سے نثار تھے صدیق, رسول پاک پہ دل سے نثار تھے صدیق, رسول پاک پہ دل سے نثار تھے صدیق, خلوص
خلوص جس کا مسلم وہ رہنما صدیق، خلوص جس کا مسلم وہ رہنما صدیق، وفا عشق پیغمبر کی انتہا صدیق، وہ مقتدر وہ مکرم، وہ فقر کا پیکر، وہ مقتدر وہ مکرم، وہ فقر کا پیکر، وہ پاک باز وہ عابد وہ باخدا صدیق، وہ پاک باز وہ عابد وہ باخدا صدیق، خلافت شگبت کی ابتدا صدیق، خلافت غلام بن کے رہا پھر بھی آپ کا صدیق، فراز عرش پہ جس ہو لب کشا صدیق، شرف ہزار تھا حاصل اسے رفاقت میں، شرف ہزار تھا حاصل اسے رفاقت میں، غلام بن کے رہا پھر بھی آپ کا صدیق، غلام بن کے رہا پھر بھی آپ کا صدیق، خلافت شگبت کی ابتدا صدیق، وفا عشق پیغمبر کی انتہا صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سید محمد انس کریمی بھائی کیا کہنے کیا کہنے، اللہ پاک خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ دو جہاں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد یعنی امت کی اتنی بڑی ذمہ داری، یقیناً کوئی بہت بڑا کوئی وہ کہتے ہیں نا حکمت کا کوئی بادشاہ ہو، یعنی اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جو اتنے سارے مسائل نے جنم لینا تھا اس کو بھی فیس کرنا، اور پھر اتنی سمجھداری کا لیول وہ ہو کہ بندہ کہے کہ بھائی قیادت کیسے کرنی، یعنی وہ حکیمانہ فیصلے قدم قدم پر ہر معاملے پر جس کی اشد ضرورت تھی۔ تو پھر قیادت، پہلی خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ افضلیت بھی آپ کی ہیں اور سارے صحابہ کرام متفق بھی آپ پر کہ آپ ہی حقدار ہیں کہ پہلا خلیفہ آپ کو بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سوال سیدھا سیدھا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور حکمت سے متعلق ناظرین کو ضرور بتائیے کہ آپ نے کس انداز سے حکیمانہ فیصلے فرمائے۔ بہت خوبصورت سوال ہے عابد صاحب، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی شخص تھا یا آپ ہی اس قابل تھے کہ حضور کے بعد جو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا تھا اور جو نظام اور جو کمانڈ سنبھالنی تھی، واہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اہل تھے،
وہ آپ کی زندگی کے فیصلوں سے پتہ لگتا ہے. ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اس پورے فیصلے کو یا آپ کی جو خلافت ہے اگر اس کو ایک جملے میں بیان کیا جائے کہ صدیق اکبر نے کیا کیا تو صدیق اکبر نے یہ کیا: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. واہ ان شاہ کی جی، زندگی واہ، کا فیصلہ یہی واہ تھا. شاہ جی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. سبحان جب اللہ، اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے تو دل میں کوئی کجی نہ پائے. اللہ، ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ صدیق اکبر اس بات کا مظہر تھے. ہاں ہاں ہاں، آپ دیکھ لیجئے اسامہ بن زید کو حضور نے بھیجا ہوا ہے، منکرین زکوٰۃ آ گئے، مانعین زکوٰۃ آ گئے، اور منکرین ختم نبوت آ گئے، بہت سارے فتنے آ گئے. جناب عمر جیسا بندہ جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ، آپ جیسا بردبار، طاقتور، جرت و بہادری کا مظہر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں ابو بکر وہ لشکر واپس بلا لیں کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ لشکر دوبارہ بھیج دیں گے، یہاں کے پہلے معاملات سنبھال لیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حضور نے بھیجا ہے، اور جس کو حضور روانہ فرما دیں ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت نہیں ہے کہ اس کو واپس بلائیں. اللہ اکبر، اللہ، کہ حضور پھر ایسا کریں کہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے معاملے تھوڑا نرم رویہ اختیار کریں. فرمایا اگر یہ ایک رسی کی زکوٰۃ دینے سے منع کریں گے تو ابو بکر چھوڑے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں. نہ لشکر واپس آئے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی. اور پھر آپ دیکھیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو منکرین ختم نبوت کے ساتھ کیا، جو جنگ یمامہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں 1200 شہادتیں ہوتی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، سرایا ہوئے 250 صحابہ بھی شہید نہیں ہوئے، اور پوری جنگ میں ایک اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ، اس سے زیادہ کی تعداد بھی بیان کی جاتی ہے، 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوری قوت کے ساتھ گئے. اور پھر آپ کا جملہ کتنا شاندار تھا، یہ آج ہم سب کے لیے سبق ہے. آپ نے پہلے تو جو بدری اور احد کے غازی تھے صحابہ کرام، ان کو جنگوں میں نہیں جایا جاتا تھا، وہ جاتے نہیں تھے، بلکہ ان کا پروٹوکول تھا کہ مال غنیمت ملتا تھا، لیکن جیسے ایک بریگیڈیئر ہوتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، گائیڈ کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، تجربات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ایسے صدیق اکبر کے دور میں وہ سارے تھے بدری صحابہ کرام. آپ نے فرمایا کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا، سارے جائیں گے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے. تو آپ کی زندگی کے جو دانش مندانہ فیصلے تھے اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ حضور کے فیصلے پر آنکھ بند ہے. جو حضور نے کہہ دیا، کر دیا، جو فرما دیا بس اسی طرح ہوگا، اسی نہج پر ہوگا، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ حضور کے فیصلوں کو برقرار رکھنا، اور ایک ہی کہ حضور کی ذات پہ کوئی سمجھوتا نہیں. جہاں پر حضور کی بات آ گئی، حضور کی آل کی بات آ گئی، حضور کے گھرانے کی بات آ گئی، وہاں پہ حرف آخر ہے، وہاں پر دوسری کوئی رائے صدیق اکبر نے نہ دی ہے، نہ چلائی ہے، نہ کی ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو جو ان دونوں باتوں سے ہٹ کر ہے، میں نے سوچا کوئی ایک الگ سے بات بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو مزید سیکھنے کا موقع ملے. صدیق اکبر جلد باز نہیں تھے. یہ آج ہمارے ہاں ہم سب کے اندر ایک پہلو پایا جاتا ہے، بلکہ یہ تو ہمیں دین بھی بتاتا ہے انسان جلد باز ہے، لیکن دین بردباری کا، تحمل کا حکم دیتا ہے. صدیق اکبر جلد باز نہیں تھے. میں صرف ایک مثال دوں، جب یمامہ میں 700 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں اور جناب عمر جیسا عظیم صحابی آگے کہتا ہے کہ ابو بکر قرآن کو جمع کیا جائے جی، تو صدیق اکبر نے، چونکہ حضور کا فیصلہ بھی ایسا نہیں تھا جی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فیصلوں کے آگے کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نیا کام تھا، نیا معاملہ تھا، تو آپ نے ہاں ٹھیک ہے کرو. حالانکہ 700 صحابہ ہیں، شہید ہو چکے ہیں. تو صدیق اکبر جب عمر کو سمجھ میں آ رہا ہے، دیگر صحابہ کو سمجھ میں آ رہا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ابو بکر نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ حدیثیں اٹھائیے، جناب عمر نے آ کے سمجھایا، بتایا، فرمایا نہیں میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد دوبارہ پھر سمجھایا، کچھ دنوں کے بعد پھر آپ نے منع کر. تیسری بار تو پھر الفاظ یوں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی اور پھر آپ نے جمع قرآن کا حکم دیا. اب جلد باز نہیں تھے، ہر معاملے کو دیکھنا، ہر پہلو کو دیکھنا، اس کے بعد فیصلہ کرنا لگے. ہاں تو یہ بات بھی بتا دوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وجہ کر اس جمع قرآن سے منع کیا تھا کہ حضور نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں، تو جناب عمر نے کیا کہا کر لو نا، اچھا کام ہے. یہ دلیل دے کر کے سرکار نے نہیں کیا، اچھے کاموں سے روکا نہیں جائے گا. انہوں نے کنونس کیا، ذہن سازی کی، تو صدیق اکبر اسی کام پر راضی ہو گئے جو حضور نے نہیں کیا تھا. تو یہ اس بات کا ڈھول پیٹنا کہ حضور کے دور میں نہیں ہوا. ابو بکر صدیق نے جمع قرآن کا جو حکم دیا اس کی دلیل منع کرنے کی یہی دی تھی کہ حضور نے نہیں کیا. بعد میں پھر ظاہر ہے اس کے
ضروریات کو آپ نے دیکھا تو اس کو جائز کیا، واہ واہ تو اس کو واہ، روا کیا. تو یہ 3 ایسے امور تھے جو صدیق اکبر، باقی تو بہت سارے ہیں، بہت سارے پوری ہیں، ایک نشست اس پر ہو سکتی ہے بے شک. کہ صدیق اکبر نے کس انداز سے کمانڈ سنبھالی تھی اور لے کر کے چلے تھے. لیکن ایک پہلو اگر دیکھیں تو یہ 3 زاویے ایسے ہیں جو ہم سب کے لیے یقیناً زندگی کے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور ہماری زندگی میں اس کو عمل بھی کرنا ہے. واہ جی واہ شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. اللہ پاک خوب جزائے خیر دے. حضرت مزید تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ اگر زہد و تقوی کی بات کی جائے، یعنی قرآن تو اپنا معیار دے رہا ہے نا کہ بھائی اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک وہی مکرم ہے، وہی عظمت والا ہے کہ جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے. اب تو پھر سیدنا صدیق اکبر کی شان تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی افضلیت آپ کی ہے، یعنی کہ تمام صحابہ کرام میں. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بھائی تقوی کا عالم کیا تھا کہ جب افضل بھی آپ سب سے ہیں اور قرآن کہتا ہے سب سے افضل وہی ہے کہ تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو بتائیں نا حضرت آپ کیسے متقی تھے یا اتقا تھے، ذرا ارشاد فرمائیں. حافظ صاحب اس کو یوں اگر ہم جوڑیں، قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سورۃ اللیل میں قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى. اللہ اور اس اکبر. آیت سے مراد اپنے تو اپنے پرائے بھی صدیق اکبر کی ذات مراد لیتے ہیں کہ وہ جو سب سے زیادہ اتقا ہے وہی صدیق اکبر کو مراد لیا قرآن نے. اور ایک طرف کہا کہ سب سے زیادہ جو متقی ہوگا وہی اللہ کا مقرب ہوگا. تو صدیق اکبر سے بڑھ کے متقی قرآن نے کسی کو کہا ہی نہیں اللہ انبیاء کرام کے بعد. بے شک. تو سبحان جب اللہ. ایسے متقی ہیں تو تقوی کا عالم کیا ہوگا. میں نے بہت ساری جہتیں دیکھی کہ صدیق اکبر کے تقوی کے کس پہلو کو بیان کیا جائے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک فرمان ملا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے پاس دن بھر مزدوری کرتا اور پھر کچھ چیزیں لے کر آتا تو آپ اس میں سے تناول فرماتے اور ہر بار آپ اس سے پوچھ لیتے کہ یار کہاں سے لے کر آئے ہو، کیا کام کیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صدیق اکبر کے پاس وہ لے کر آیا اور اس نے دیا، آپ کہیں مصروف تھے، آپ نے لیا اور تناول فرما لیا. تو غلام نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آج آپ نے پوچھا نہیں کہ کہاں سے لے کر آئے ہو، کہاں بتاؤ کہاں سے لے کر آئے ہو. کہا حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں کام کیا تھا تو اس کی اجرت باقی تھی، آج وہ ملی ہے تو میں لے کر آ گیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا، چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اس وقت تک قے کرتے رہے کہ لگتا تھا کہ آنتیں باہر آ جائیں گی. اور آپ نے ایک ایک ذرہ نکالا اور فرمانے لگے، آپ کا جملہ ہے اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس ایک لقمے کو نکالنے کے لیے ابو بکر کی جان بھی چلی جاتی تو میں نکال دیتا. اللہ اکبر. کیوں اتنی تنبیہ کیوں؟ یہ ہم سب کے لیے جو پہلو ہے وہ انتہائی اہم ہے. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک آدمی اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور فرمایا اور ہر وہ بندہ جس کا گوشت سود اور حرام کے مال سے پلا ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. تو یہ تقوی کا معیار ہے نا کہ اس میں آپ نے ایک لقمہ کھا لیا تو اس کو نکال دیا کہ یار یہ ایک لقمہ میرے بدن، حالانکہ انجانے میں کھایا تھا اور اس چیز کا شریعت نے مکلف بھی نہیں کیا اپنی بساط کے بدلے کے. فرمایا جان بھی چلی جائے تو میں اس کو ضرور نکال دوں گا. حافظ صاحب اس کو میں جو ہے نا اپنے بزرگوں سے اور آج کے دور پہ ذرا جوڑوں. میں سوچ رہا تھا قبلہ زمانہ جعفری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو گفتگو میں فرمانے لگے کہ جو شخصیات ایسی ہیں جو دنیا سے گزر چکی ہیں لیکن اس دور میں بھی ان کا توتی بولتا ہے. فرمانے لگے ایک قبلہ سید شاہ عبد القادری صاحب ہیں، ایک مرشدی سید قبلہ مرشدی تاج الشریعہ اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ان کا توتی کیوں بولتا ہے. اچھا سوال ایسا تھا کہ اب کس زاویے سے دیکھیں. پھر خود فرمانے لگے میں نے جو ان کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھانے کے معاملے میں نا بہت احتیاط کرتے تھے، شبہ والی چیز سے ہی بچتے تھے، چاہے وہ حضور قبلہ تاج الشریعہ ہوں، قبلہ سید شاہ عبد القادری صاحب ہوں، شبے والی چیز سے ہی بہت بچتے تھے. تو کہا اگر کسی بندے کا تقویٰ دیکھنا ہے اس کو دیکھو وہ کھانے پینے کی چیز میں کتنا محتاط ہے. جو ملا آنے دو بس یار، ہمیں کھانے سے پرواہ ہے، یہ چھوڑو کہاں کا مال ہے کیسا ہے نہیں. اس معاملے میں انتہائی محتاط. ویسے تو تقوی کے اور بہت سارے معیار ہیں، ملنا جلنا لوگوں سے، دیگر جو معاملات ہیں، لیکن یہ جو اپنی ذات کا معاملہ، اپنی تنہائی کا معاملہ، اپنی خلوت کا معاملہ. پھر فرمایا ایک جملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد بھی اسے صدیوں تک باقی رکھے تو وہ اپنے لقمے کو پاک کر لے. واہ جی واہ. جو کھا رہا ہے جتنا کھا، اگرچہ اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں ہائی وے پر گاڑی روکی اور ہم نے کھانا کھا لیا، کہا وہ لوگ یہ بھی نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کس نے پکایا ہے، ذبیحہ کہاں سے آیا ہے، گوشت کہاں سے آیا ہے. اب کوئی کہ یار اتنے تکلفات، تو یہی وجہ ہے جب بندہ اپنے اوپر اتنے تکلفات کو نافذ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عروج بھی عطا فرماتا ہے. تو صدیق اکبر کی زندگی کا پہلو جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کے معاملے میں، آج تو مال
اور دیگر چیزیں، سود، لین دین، حرام، رشوت، کسی نے اگر 100 زیادہ بھی دے دیے تو یار یہ تو میرا حق ہے، یا کچھ بھی کہہ کر یار وہ اتنے میں دے رہا ہوگا یا کچھ بھی. یعنی صدیق اکبر کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ لقمہ حرام کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. یہی تقوی ہے، اور قرآن نے ان کو اتقا کہا ہے. مطلب یہ تقوی کا کتنا اعلیٰ معیار ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی جانچ کریں اور اس اعتبار سے اپنی زندگی کو طے کریں. شاہ صاحب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ صرف عبادات کی حد تک محدود تھے. اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین تاجر تھے، اللہ یعنی پریکٹیکل لائف گزار رہے تھے. سبحان اللہ. کوئی کہے نا کہ یار کوئی اس طرح ہماری طرح کیا وہ زندگی گزارتے تھے کہ حرام سے بچنا اور مشکل ہو، یا واقعی ان کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں ہی نہ سامنے آتی ہوں، تو وہ پریکٹیکل لائف گزارتے ہوئے ان چیزوں سے اس انداز سے بچتے جی تھے. جی تقوی کا یہ معیار بیان کرنا نا کہ ایک بندہ پوری رات نمازیں پڑھتا ہے ہاں. تو لوگ یہ کہیں ارے یار یہ تو اللہ والوں کے لیے مشہور ہے. ہم ایک بندہ پریکٹیکل لائف میں موجود ہے اور آج کے دور کا سبق بھی پڑھا رہا ہے وہ ہمیں کہ دیکھو اپنے کھانے پینے اور اپنے لقمے کو پاک کر لو. اگر اللہ کا مقرب بننا، اللہ کے محبوب کا منظور نظر بننا. کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہاں ایک کلام میرا دل چاہ رہا ہے کہ منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تو ایک کلام پیش کرتا ہوں. لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو. مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ویسی ہو. مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ویسی ہو. میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی آیا ہے، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی آیا ہے. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ، کرامت ہو تو ایسی ہو. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ، کرامت ہو تو ویسی ہو. مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ویسی ہو. تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دم، تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دم، خدا نے خود صفائی دی. براعت ہو تو ویسی ہو. خدا نے خود صفائی دی. براعت ہو تو ویسی ہو. مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ویسی ہو. رسول اللہ تیرے گھر میں دلہا بن کے آئے تھے. رسول اللہ تیرے گھر میں دلہا بن کے آئے تھے. گھرانے ہو تو ایسے ہو، قرابت ہو تو ایسی ہو. گھرانے ہو تو ایسے ہو، قرابت ہو تو ویسی ہو. شب ہجرت تیرے گھر پر میرے آقا نے دستک دی. کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو تو ایسی ہو. کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو تو ویسی ہو.
اپنے کاندھوں پر ہے سردار دو عالم کو، اٹھایا اپنے کاندھوں پر ہے سردار دو عالم کو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسے ہو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو۔ بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، کہ تھے محبوب جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو، کہ تھے محبوب جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا شعر چھوڑوں کیسے، ایک ایک شعر اتنا اعلیٰ ہے، ایک ایک قافیے کو اتنا شاندار نبھایا شاعر نے کہ بات بھی حق بولی ہے، مبالغہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر! میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ لفظ ان جو شان عطا ہوئی صدیق اکبر کو اس کا حق بھی ادا کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ شان اتنی بلند ہے کیونکہ رب نے عطا فرمائی اپنے محبوب کے صدقے۔ سبحان اللہ، شعر سنیے۔ خدا کی راہ میں قربان کر ڈالا ہے تن من دن، خدا کی راہ میں قربان کر ڈالا ہے تن من دن، بدن پر ٹاٹ اوڑھا ہے سخاوت ہو تو ویسی ہو، بدن پر ٹاٹ اوڑھا ہے سخاوت ہو۔ وہ لباس میں کیا لگے ہوئے تھے؟ بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ یہاں تو سخاوت کوئی کرنے والا کرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ صحیح پہن کر کرتا ہے کہ میں نے بہت سخاوت کی، مگر یہاں کیسی سخاوت کہ سب کچھ قربان کر ڈالا اور اوڑا ہوا ہے ٹاٹ کا، ٹاٹ کا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی سخاوت اس سورج نے دیکھی، اس زمانے نے دیکھا۔ اللہ اکبر! شعر سنیں۔ نبی کے بعد سب اصحاب نے قائد تمہیں مانا، نبی کے بعد سب اصحاب نے قائد تمہیں مانا، عمر بیعت علی بیعت خلافت ہو تو ایسی ہو، عمر بیعت علی بیعت خلافت ہو تو ایسی ہو، عباسی تو غلامی کر نبی کے سب صحابہ کی، عباسی تو غلامی کر نبی کے سب صحابہ کی، اسی راہ میں کٹے گردن سعادت ہو تو ویسے ہو، اسی راہ میں کٹے گردن سعادت ہو تو ویسے ہو، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے یہ کلام سنا بھی ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے آفیشیلی بھی ریلیز کیا ہے۔ تو ایک ایک شعر، اللہ اکبر! کیا انداز ہے
اللہ کرے ہمیں پڑھنا نصیب ہوا ہے تو ہماری بھی اس انداز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کرنے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. جس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنے محبوب کا ایسا قرب عطا فرمایا اور محبوب سے ایسی کامل محبت کی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا، یعنی رب نے اپنا کیسا قرب عطا فرمایا اور اپنی کیسی معرفت عطا فرمائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب کی ایسی اطاعت کی آپ نے کہ آپ کو رب نے یہ قرب عطا فرمایا. بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب گفتگو آپ نے اتنی خوبصورت فرمائی ہے کہ میں کہتا ہوں آج کی یہ محفل ریکارڈنگ تو حضور یہ بس ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کیمرے، حقیقت میں یہ بزم سجی ہوئی ہے. میں یقین مانے ڈے ون سے ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم یہ مبارک ذکر کی محفل سجا رہے ہیں. ریکارڈنگ کو چوتھے پانچویں نمبر پہ اس کی حیثیت ہوگی، ورنہ اگر ہم یہ محسوس نہ کریں کہ ہم کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں تو کوئی ہم روبوٹ نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی فیلنگز نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا کہیں کسی کا ہوتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ دنیاوی موضوعات پر تو ٹھیک ہے آپ کی فیلنگز ہے تو اوکے ہے، مگر یہ ایمانیات والے معاملات ہیں اس میں ہماری فیلنگز یہ ہیں کہ واقعی ہم ان مبارک ہستیوں کا ذکر کر کے اپنے دل و جاں کو معطر کر رہے ہیں، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کا سامان کر رہے ہیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے جو اہل سنت کا جو موقف ہے کہ آپ ہی افضل ہیں، سب سے افضلیت آپ کو ہی عطا فرمائی. تمام صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آپ کی تربیت فرمائی، وہ آپ کو قرب ملا. تو میں چاہوں گا کہ موقف تو ہمارا واضح ہے، اس پر دلائل کیا ہے؟ آج ہمارے ناظرین کو دلائل بھی ارشاد فرمائیے. حافظ صاحب اس ٹاپک پر سب سے زیادہ گفتگو کی جانی چاہیے اور گفتگو ہو بھی چکی ہے. جی جی بالکل. لیکن چونکہ ہر بار ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ کے سوال کے جواب میں کچھ نئے جہتوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان کیا جائے. جیسے ہم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کا سب سے مقرب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جی. اور پھر اتقا کا لفظ جناب صدیق اکبر کے لیے خود قرآن نے استعمال کیا. یہی آپ کی افضلیت کی نص قطعی سے دلیل بنتی ہے کہ قرآن آپ کی افضلیت کو بیان کرتا ہے. اور یہاں پر میں انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ افضلیت یا یہ فضیلت وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جیسے ایک عالم کو دوسرے عالم پر، ایک ذات کو دوسرے ذات پر فضیلت ہے کہ میں اپنے پیر کی فضیلت بیان کروں، کوئی دوسرے پیر کی فضیلت بیان کرے تو اس کو بیان کرنے یا اس کو نہ ماننے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مجھ پر کوئی حکم لگے یا ان پر کوئی حکم لگے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن صدیق اکبر کی اور حضرات خلفائے اربعہ کی جو افضلیت کا معاملہ ہے وہ اس سے ہٹ کر کے ہے جی. تو قرآن کریم کی یہ دلیل تو یقیناً اپنی جگہ پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں. میں صرف 2 روایتیں اس تناظر میں آپ کے گوش گزار کروں گا اور اپنے ناظرین کو بھی بیان کروں گا. موجب الاوسط کی روایت ہے 6448. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ نظر نہیں آئے. دوبارہ تیسری بار، کئی بار آپ نے دیکھا تو آپ نے بار بار صدیق اکبر کو طلب فرمایا. یہ چاہت کا تقاضا ہوتا ہے. آپ کسی بھی من پسند بندے کو اپنی محفل میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ ہے کہاں. یعنی یہ آپ کا میرا تجربہ بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کسی علاقے میں محفل ہے، وہاں پر ایک بڑا زبردست بندہ سننے والا، جذبے والا، یار وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، بندہ کہاں ہے؟ تو ہماری نگاہیں اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. یہ تو خیر عام سی مثال ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے محبوب ہیں، وہ جن کو تلاش فرمائے، وہ جن کو طلب فرمائے، اس ابو بکر کا مقام کتنا اعلیٰ. پھر حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کی فضیلت بیان کی. فرمایا مجھے روح القدس نے ابھی یہ بتایا کہ آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. واہ واہ. یہ واضح حضور کی حدیث پاک ہے، نص آ گئی، حضور کا فرمان آ گیا. پھر ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو گھر والے ہیں اور یقیناً میرے محبوب علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے، میرے جد اعلیٰ حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ان سے محمد بن حنفیہ نے پوچھا بابا جان سرکار علیہ السلام کی بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا بیٹا وہ ابو بکر ہیں. کہا بابا ان کے بعد کون ہے؟ کہا بیٹا وہ عمر ہیں. تو کہا تیسری مرتبہ میں نے کہا بابا مجھے یقین تھا کہ اب اگر میں پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے نا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر ذہن یہ جانتا ہے کون کس نمبر پر ہے. واہ جی واہ. کسی کو بتانے کی ضرورت، یعنی ہم کہیں کہ بھائی اس وقت پاکستان لیول پر عقائد کی ترجمانی کس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن آپ کسی کے سامنے پوچھیں تاکہ اس کی طرف سے بھی جواب مل کے تائید مل جائے تو یقیناً یہ تسلی ہوتی ہے. تو آپ نے پوچھا پہلا نام ابو بکر صدیق، دوسرا نام جناب عمر، تیسرا نام. کہا میں نے پوچھا نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے میں پوچھوں گا تو جناب عثمان کا نام لیں گے. تو میں نے کہا بابا تیسرے نمبر پہ تو آپ ہی ہوں گے سب سے افضل.
تو آپ نے میں تو اللہ کے ادنا سا بندہ ہوں. اب یہ روایت بھی جناب صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کرتی ہے. لیکن بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں یہ جناب مولا مرتضیٰ کی عاجزی ہے. یقین یہ جملہ آپ کی عاجزی ہی ہے کہ میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں, لیکن یہ عاجزی صدیق اکبر اور جناب عمر کے معاملے میں نہیں ہے. یہ اس وقت ہوتی جب یہ عقیدہ نہیں ہوتا, محض فضیلت ہوتی. میں اس کو سمجھانے کی تھوڑا سا ڈیپلی جاؤں. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والا کون؟ فرماتے روز محشر اللہ تعالیٰ مجھے جھنڈا عطا فرمائے گا, میرے جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء ہوں گے. فرمایا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی عاجزی. فرمایا سب سے پہلے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, وہ میں ہوں گا, یہ کوئی فخر کی بات نہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کی عاجزی کا انداز یہ ہے. لیکن اس کے باوجود جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیثیں دیکھ لیجیے, آپ نے کہیں یہ نہیں کہا میں تو گناہگار بندہ ہوں. حالانکہ اللہ کے ولی کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اللہ کے ولی کا ایک وہ بیان, ایک وہ جملہ جو خلاف واقع ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو, وہ یہی ہے کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں. اس کی عاجزی اس لیول کی ہو. لیکن حضور نے کبھی یہ عاجزی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے عصمت انبیاء کا. انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اب اگر حضور یہ عاجزی کرتے تو پھر عقیدے کے معاملے میں عاجزی نہیں ہوگی, وہاں پر دو ٹوک عقیدہ بیان کیا جائے گا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو کس انداز سے بیان کیا. کہیں پر عاجزی, میں تو ادنا سا بندہ ہوں, اللہ چاہے تو کسی اور کو بھی نبی بنا دے. نہیں, یہ دو ٹوک موقف عقیدہ ہے. عقیدے میں عاجزی نہیں چلتی. تو جناب مولا مرتضیٰ نے عقیدہ بیان کی, عاجزی نہیں کی ہے. آپ نے عقیدے میں بیان کی جناب ابوبکر پہلے نمبر پر, جناب عمر دوسرے نمبر پر ہیں, اور اپنے بارے میں عاجزی کرتے ہوئے فرمایا میں تو ادنا سا بندہ ہوں. ان دونوں کے بارے میں عقیدہ بیان کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر عاجزی تو اپنے بارے میں ہوتی ہے نا بھائی. حافظ صاحب آپ اپنے بارے میں عاجزی کریں گے, آپ میرے بارے میں بیان کرتے ہوئے عاجزی کے پہلے تھوڑی استعمال کریں گے. آپ تو وہ بتائیں گے جو میں ہوں, جو ہونا چاہیے. تو جناب مولا مرتضیٰ نے اپنے لیے آج استعمال کی, لیکن عقیدہ امت کو دے دیا ابوبکر سب سے افضل, جناب عمر ان کے بعد. سبحان اللہ. اب اہل سنت کو جو موقف ہے اس تناظر میں نے یہ دو روایتیں اس لیے پیش کی ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا ہے جب ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں نا, اور ہم کہتے ہیں امام اہل سنت نے فرمایا, فلاں بزرگوں نے فرمایا, تو وہ جوہلا قسم کا طبقہ جس کو ان بات سے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے کہ حدیثوں سے مسائل کا استنباط ہوتا کیسے ہے, امام اہل سنت کی شخصیت کیا ہے, شیخ محقق کی شخصیت کیا ہے, یہ دیکھو قرآن حدیث تو بیان ہی نہیں کر رہے. اسی لیے ہم نے پہلے یہ دو حوالے دیے, ورنہ اصل بات یہی ہے جو امام بیان کر رہے ہیں, جو میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں ان ساری روایتوں کے تناظر میں. امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین, ملائکہ, رسول اور انبیاء کرام اور سارے انسانوں کے میں جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جس کو فضیلت دی ہے وہ حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں. تمام امم عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت و قبول و کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا. پھر فرمایا پھر ان کی باہم ترتیب یوں ہے, میں پہلے بتا دیا سب سے افضل یہ چار ہیں, پھر ترتیب یوں ہے کہ ابو بکر سب سے افضل, پھر عمر فاروق اعظم, پھر عثمان غنی, پھر مولا علی. کیا ترتیب بیان کی. اس کے بعد آگے جملہ امام کا, یہی ہمارا عقیدہ ہے. یہ نہ بولو اعلیٰ حضرت والے ہیں, ہم شمشیر اعلیٰ حضرت اور فلاں. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا ہے امت کو یہ بھی بتاؤ. یہ خیانت مت کرو کہ اعلیٰ حضرت نے کیا باتیں کی اس کو چھپا لو, اور اس کے بعد جی ہم تو سید, ہم بھی سید الحمدللہ. اور حافظ صاحب کوئی جوش خطابت نہیں ہے, بہت تحمل کے ساتھ جملہ بولوں کہ سادات کے معاملے میں اگر ہم سے کوئی سید ہونے کے اعتبار سے بات کرنا چاہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. یعنی یہ بول کر بات مت ٹالنا کہ نہیں یار یہ تو جمراتی سید ہے جو تمہارے پسند کا عقیدہ بیان نہ کر, یہ تو سید بن گئے. ہم کہتے ہیں اس معاملے پہ تو ہم سے تم آگ پہ کھڑے ہو کے بات کر لو, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو سادات کا معاملہ تو یہ ہے, لیکن عقیدہ وہی ہے جو امت کا ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جناب امام علیہ سنت فرماتے افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے. صحیح فرمایا کہ جناب صدیق اکبر کی افضلیت پر جب اجماع ایک قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا. جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہی افضل ہیں تو پھر کلام کرنے کی وجہ کیا رہی؟ فرمایا ہمارا اور ہمارے مشائخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے. آپ صوفی ہیں, پیر صاحب ہے, بڑی گدی ہے پاکستان کی, دنیا کی جتنی بڑی گدیوں کا سب کا مشرب یہی رہا ہے کہ دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر, یہی مشرب ہے. پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بالجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں. آپ صاحب ایک ایک لفظ پر نہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. اللہ بالجملہ یعنی حاصل کلام قصہ مختصر یہ کہ افضلیت یہ باب فضائل سے نہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ایک پیر دوسرے پیر کو کے مقابلے میں افضل ہے, کوئی نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ یہ فضیلت کا باب نہیں ہے. فرمایا
فضیلت ہوتی تو کیا ہوتا کہ فضیلت کا باب ہوتا تو اس میں ضعیف حدیثیں قبول کی جاتی ہیں. جی یہ ضعیف حدیثوں کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہ فضیلت کا نہیں افضلیت کا معاملہ ہے. جی پھر فرمایا بلکہ مواقف و شرح مواقف میں تو تصریح ہے کہ یہ باب عقائد سے ہے. اللہ اکبر. جناب ابو بکر کو سب سے افضل ماننا یہ عقیدے کے باب سے ہے. اللہ اور فرمایا اکبر. جب عقیدہ ہوتا ہے نا تو پھر صحیح حدیث آئے اور خبر واحد آئے ہم، وہ بھی قبول نہیں کی جاتی. ضعیف تو رہنے دیجیے, ضعیف تو فضیلت میں قبول کی جاتی ہے نا, افضلیت میں نہیں کی جاتی. جی اور صحیح حدیث بھی ہے لیکن خبر واحد ہے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں احاد صحاح یعنی صحیح ہو لیکن خبر واحد ہو وہ بھی نامسموع ہیں, وہ بھی نہیں سنی جائیں گی. یعنی دو ٹوک موقف یہی ہے کہ لگتی ہے مجھ کو یہی ترتیب بھلی ابو بکر عمر عثمان و علی. واہ واہ یہ امام علیہ سبحان سنت نے اللہ، بیان کیا. اب اس پر سبحان مزید اللہ. جتنے دلائل دیتے چلے جائیں, جس کو ماننا ہوگا یہی کفایت کرے گا, اور واہ جس کو واہ. نہیں ماننا ہوگا وہ ساری زندگی بھی طبلہ بجاتا رہے گا, وہ اس بات کو نہیں مانے گا کبھی بھی کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں, جو کہ قرآن و حدیث کا واضح موقع ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب, یہاں ضمناً ایک سوال آپ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آیا کہ ایک شخص ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے میں اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہوں تو میرا عقیدہ بھی یہی اعلیٰ حضرت والا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں, ان کی افضلیت کے معاملے میں, لیکن وہی شخص ان لوگوں سے بھی مناسب رکھ کے بیٹھا ہے کہ جو افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو نہیں مانتے, یا اس میں بھی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہم یہ والا خلیفہ تو سیاسی تو آپ کو افضل مانتے ہیں پر روحانی مولا علی کو مانتے ہیں. اب اس شخص کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ جو بظاہر یہ کہتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے اس عقیدے کو مانتا ہوں, میرا بھی یہی نظریہ ہے, مگر ان لوگوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق بھی ہے, مراسم بھی ہیں, ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, اور ان کو بھی وہ برا نہیں کہتا کہ جن کا افضلیت کے معاملے میں دو ٹوک موقف اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم کیا کریں حضرت؟ میں تو الحمدللہ میرے مرشد شیخ طریقت کے صدقے الحمدللہ میں تو فکر رضا والا ہوں, مجھے تذبذب نہیں ہے. لیکن کچھ نعت خواں بیچارے شاید مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حافظ صاحب یہاں پر پہلے ایک بات کا جواب دے دوں. جو سوال سے میں نے مستفاد کیا وہ یہ ہے, جو حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح کا عقیدہ یا نظریہ رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں اس طرح کی سوچ پیدا کر لینا یہ ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے. یعنی ہم خود کو تو اعلیٰ حضرت فکر رضا والا بولتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے فکر رضا ہے کیا ہے کہ فکر رضا یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. جی ہم تھوڑی دشمن ہیں لیکن جو ہے اس کی بھی کیا رعایت کریں گے آپ. جی غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا اللہ. رسول اللہ کی کثرت کیا کیجئے. کہنے ہیں, واہ شرک واہ. ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, ہم تو ٹھیک ہیں اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ہاں 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 ہاں. اعلیٰ حضرت کی فکر یہ ہے واہ واہ. کہ خود کا عقیدہ تو درست ہے, جو درست عقیدے والا نہ ہو اس سے بھی تعلق توڑنا ضروری ہے. کیا کہنے. تو یہ بالکل واضح اور دو ٹوک موقف ہے. یہ ہمارے یہاں بہت وبا عام ہو گئی ہے. اب کس وجہ کر کرتے ہیں, کس معاملے کی وجہ کر کرتے ہیں, ہم اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام ان لوگوں کو بھی دیں گے کہ کنارہ کشی اختیار کیجیے. بالکل, کیونکہ سرکار کا فرمان من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے, بلکہ ایک مقام فرمان جو جس قوم کی کثرت میں اضافہ کرے, تعداد میں اضافہ کرے, جس سے میل جول رکھے, فرمایا وہ انہی میں سے. اللہ. تو پھر یہ بات مت کیجئے کہ ہم جاتے ہیں صرف اپنا کام کرتے ہیں, اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. نعت خواں ویسے بھی عقیدہ بیان نہیں کر سکتا. اگر وہ کلام کے ذریعے کر بھی رہا ہے تو وہ اثر انداز نہیں ہوگا اس جگہ پر جا کر کے. ہاں لیکن اس کی شخصیت لوگوں کے لیے رول ماڈل, یا یوں کہہ لیجیے لوگوں کے لیے دلیل ضرور بن جائے گی. یار حضرت تو گئے تھے نا, فلاں صاحب تو گئے تھے نا. تو فکر رضا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عقیدہ درست رکھیں. فکر رضا یہ بھی ہے کہ جو درست عقیدے والا نہ ہو اس سے تعلق کو توڑ دیں, اس سے ہر طرح کا رابطہ منقطع کر دیں. تو ایک تو نعت خوانوں کے لیے یا دیگر, آپ تو ماشاءاللہ آپ نے کھلے لفظوں میں نعت خوان کا لفظ استعمال کیا. صرف نعت خوان نہیں, اس کے علاوہ جو بھی ہیں, یعنی عام بندہ بھی ہو تو بھی دیگر لوگ ہوں, ایسے لوگوں سے افضلیت صدیق اکبر کے یا دیگر عقائد اہل سنت سے انحراف کرنے والے ہیں, ان سے ناطا توڑا جائے. اور اگر کوئی نہ توڑے تو ان سے ہم نے ناطا توڑ لینا ہے. یعنی اس پلیٹ فارم سے, یعنی آئیڈیاز کو دیکھنے والا اگر آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے علماء کو سن کر کے بھی ایسا ٹناٹن رضوی نہیں بنتا ہے اور وہ ان سے مراسم رکھتا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مداہنت اور منافقت تو آپ کے اندر بھی ہے. کیا آپ ایسے سے تعلق رکھ رہے ہیں, تو بالکل تعلق نہیں ہونا چاہیے. یا تو وہ ان کو چھوڑے گا یا ہم ان کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. میں تو کہتا ہوں حضرت آج موقع بن گیا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے بات کو آپ آگے بڑھائیں گے کہ ایسے کلاموں سے بھی اجتناب کیا جائے جو اہل سنت کو ریپرزینٹ نہ کرتے ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. آج کل یہ بہت معروف ہو گیا ہے کہ چونکہ کلام الفاظ سنا. اچھا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کلام تو صحیح ہے نا, کلام تو اچھا ہے, الفاظ تو اس کے اچھے ہیں, بالکل اچھے ہیں, کلام بھی اچھا ہو سکتا ہے, اس کے کچھ اشعار بھی اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو کسی اور جگہ منہ مارنا کیوں جائے گا.
اللہ کسی اور کے پاس کس لیے جائے؟ الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اہل سنت کے پاس. تو بالکل ایسے کلاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. بلکہ میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اشعار اس طرح کے درمیان میں آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ کر پھر ایمان عقیدہ سب برباد ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا، یعنی جو ہمارا مخالف ہے اس وقت جب ہم ان کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے مخالف ہے، اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی لفظ وہی استعمال کرتے جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا مولا علی ہمارا عقیدہ ہے، ادھر بھی استعمال یہی لفظ ہو رہا ہے جی، لیکن اس لفظ سے جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اللہ اکبر، اللہ تو اب اکبر. اس طرح کے الفاظ نہیں، جی یہ تو صحیح ہے، ہم بھی مولا مانتے، بالکل مانتے ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے وہ ان کے عقیدے کی ترجمہ نہیں کر رہا. تو اس لیے محتاط ہی امین حسین فرماتے ہیں نا، محتاط سدا سگی رہتا ہے. واہ تو واہ احتیاط میں ہی بہتری ہے. اب آپ دلیلیں دیتے رہیں گے تو دلیلیں تو وہ لوگ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ فرمایا نا کہ موضع تہمت سے ہی بچنے کا حکم ہے. کیا کہنے یہ موضع تہمت ہی ہے کہ بعد میں میں جو الزامات کا دروازہ کھلے اور پھر عقیدہ ایمان برباد ہو، تو احتیاط ہی بہتر. بہت اچھے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی. یقین مانے باخدا بتا رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واقعی ایسی ہستی ہے کہ ان کا ذکر جتنا سنا جائے نا حضور تو دل چاہتا ہے بس اس عاشق اکبر کا ذکر ہم سنتے رہیں. میں دل کی بات کر رہا ہوں حضور. یعنی مجھے ہر مرتبہ، بلکہ میں جب پروگرام کر رہا ہوتا ہوں نا تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ پوری سیریز کیوں نہیں کی ہم نے. اس مرتبہ پوری سیریز کرنی چاہیے تھی. آپ کے ایک ایک وصف پر پورا پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے، اور اس پر بھی حق ادا تو حضور نہیں ہو سکتا نا. ہم تو بس اپنی آخرت کے لیے ایک توشہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. حافظ صاحب، وہ آپ نے کہا نا کہ گفتگو اچھی ہوئی اور ایسا ہوا، اس کی ایک بنیادی وجہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. ہم محفل میں جائیں، جب سامنے پبلک بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ ہمیں چلا رہی ہوتی ہے، اس کا جذبہ جو ہمیں چلا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا ہم روبوٹ نہیں ہیں. وہ جو کیفیات جب ذکر صدیق اکبر آئے، آنکھوں کا بھیگ جانا، ہم یہ نہیں دیکھ رہے یہاں سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگ دیکھیں گے یار اسٹینڈرڈ ہے کوئی نہیں. جناب یہ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے. ہم گم ہو گئے ان کے ذکر میں. جب آپ نے وہ ٹاٹ والی بات کی، اللہ اکبر، جب صدیق اکبر کو جو تشدد ان پر ہوا، جب واقعی دل ایسا لگ رہا ہے کوئی اندر سے پکڑ کر کے دبا رہا ہے اور ذکر صدیق اکبر اپنا اثر کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ مقبول ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھے اس لیے بول رہے ہیں. واللہ العظیم یہاں جو بیٹھنے والا ہو وہ جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو وہ دیکھ کر کے سمجھے گا کہ واقعی یہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم اکتساب فیض کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی برکات لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ آپ کا جو جذبہ ہے نا، اسی جذبے کا اثر گفتگو میں آتا ہے الحمدللہ. اور ہم مل کر کے ایک ایسا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کا بھی محمود ہے اور اللہ کے حبیب اور اللہ کے پیاروں کا محمود ہے. سبحان اللہ. ثنا خانوں کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضور کے محبوب ہیں کہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور کچھ نیاز اپنے گھر میں اہتمام کیجیے گا اور آس پڑوس میں بھیجیے گا. اس پر اللہ کا کلام پڑھ کے اس کا ثواب ایصال کرنے کے لیے نیاز کا ضرور اہتمام کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی خاص برکات عطا فرمائے. ہم رہیں نہ رہیں پر یہ ذکر باقی رہے گا. بس دعا یہی ہے کہ یہ ذکر ہمارے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ بن جائے، بخشش کا سامان بن جائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی وہ بھی اہل محبت ہوں، وہ بھی اہل سنت ہوں، ان میں بھی کوئی بدعقیدہ نہ ہو، کوئی بے ادب نہ ہو، کوئی گستاخ نہ ہو. اس کے لیے بھی یہ نشست سامان بن جائیں اور سبب بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں یہ نشست کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.